رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے اتنی پیاری ہے وہ کہ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور شرینی میسری اس کو آتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ فرمائے ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین چیزیں، اس کے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی، وہ کسی سے محبت استوار کرے، تعلق بنائے تو اللہ کو راضی کرے، اور اسلام کی نعمتیں مل جانے کے بعد کفر کے طور طریقوں کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح جہنم کی آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو بیان کیا ہے جو اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خیر میں تعاون کرے اور برائی میں تعاون نہ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی بھی مدد کرے؟ فرمایا ان یک ظالما فرددہ عن ظلمہ، اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا مدد ہے، فإن ذلك نصرہ، اور اگر مظلوم ہے تو مظلوم کی تو مدد کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ بس اوقات نیکی کا حکم کرتے وقت یہ برائی سے روکتے وقت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو جیسے حدیث کے الفاظ ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کے اس کو مضبوط کرتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے المؤمن للمؤمن کالیدین، مومن مومن کے لیے دو ہاتھوں کے معنی، تغسل احدہم الآخر، آپ اکیلے ہاتھ کو دھونا چاہیں تو نہیں دھو سکتے صحیح طرح، مل کر ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ مومن کی بھی مثال ایسے ہے۔ اور آگے لفظ کیا بولے؟ وَقَدْ لَا يَنْقَطِعُ الْوَسِخْ إِلَّا بِالنَّوْعِ مِنَ الْخُشُونَةِ، اور بس اوقات دونوں ہاتھ اب ایک دوسرے پہ رگڑ بھی رہے ہیں تو کچھ سرائسز رہ جاتے ہیں، جو سخت چیز جب تک نہ لگے اس وقت تک صحیح صفائی نہیں، خردراپن ہونا کچھ نہ کچھ، اس میں یہ چیز شامل کرنی پڑتی ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ وَقَدْ يُوجِبُ ذَلِكَ مِنَ النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ، اور سختی بھی اتنی ہونی چاہیے، مقصود تو صفائی ہے نا، اور ملائم کرنا نا اپنے ہاتھ کو۔ وَمَا يُحْمَدُ مِنْهُ ذَلِكَ التَّخْشِينَ، تاکہ اس سختی کی تعریف کی جائے۔ فار ایگزامپل آپ کے ہاتھوں پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، کوئی سخت چیز لگائیں گے صاف ہو جائے گا، اگر آپ گرینڈر چلانے لگ جائیں تو یہ تو زخمی ہو جائے گا نا، تو یہ سختی تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مومن کو برائی سے روکنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جتنا بھی رحم دل ہو، بچہ اس کے پاس ایز اے مریض آ گیا ہے تو پہلے اس کو سیرپ دے گا، اس کو گولیاں دے گا، وگرنہ آخر میں انجیکٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ وقتی پریشانی تو اس کو ہوگی کہ اس کو برائی سے منع کر رہا ہے اور کہے گا کہ کیوں اب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خلینی وربی، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تقاضا اسے پورا کرنا ہے تاکہ جنت میں اس کو ساتھ لے جائے۔